رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے ہیں۔ ویسے تو اس مہینے کی ہر گھڑی ہی رحمتوں بھری ہے، برکتوں والی ہے، مگر اس مہینے میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسی شب قدر کو پانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، 20 دن کا اعتکاف بھی فرمایا، اور آخری عشرے کا اعتکاف کو ہر سال ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ کا اعتکاف رہ گیا، اگلے رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یہ اعتکاف کوئی نئی چیز نہیں ہے، پرانی عبادت ہے، پچھلی امتوں میں بھی یہ عبادت رائج تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجود والوں کے لیے۔ طواف، نماز اور اعتکاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، گندگی اور بدبودار چیز وہاں نہ لائی جائے، یہ سنت اولیاء ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے، اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع اور سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے اور متولی صالح انسان ہو، اور طواف اور نماز اور اعتکاف یہ بڑی پرانی عبادتیں ہیں جو زمانہ ابراہیمی میں بھی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ آپ نے اللہ عز و جل نے آپ کو وفات ظاہری عطا فرمائی، اور پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتے ہیں۔ تو یوں اعتکاف کے تو بے شمار فضائل ہیں، حج عمرہ کا ثواب ہے، دیگر عبادتیں، علم دین سیکھنے کا موقع، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، اور بہت سارے دیگر فوائد ہیں۔ لیکن یہ تصور ہی ذوق افزا ہے کہ ہم پیارے آقا کی ادا پہ عمل کر رہے ہیں، کہ عاشقی تو یہ دھن ہوتی ہے نا کہ فلاں فلاں کام میرے آقا نے کیا ہے، تو بس ہم نے بھی اس لیے کرنا ہے۔ میرے آقا اعتکاف بیٹھے تھے، ہم نے بھی ان کی ادا پہ عمل کرتے ہوئے اعتکاف کرنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بہت زیادہ شرطب سنتوں سے محبت کرتے تھے، ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ ایک مقام پر آپ نے اپنی اونٹنی کو گھمایا، پوچھنے پر فرمایا مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اپنے اونٹنی کو گھمایا تھا، بس میں اسی ادائے مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہوں۔ فتاوی عالمگیری میں ہے اعتکاف کی خوبیاں بالکل ظاہر ہیں، کیونکہ اس میں بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر اللہ کی عبادت کے لیے منہمک ہو جاتا ہے، دنیاوی کام کاج چھوڑ دیتا ہے۔ جنہوں نے آج اعتکاف کرنا ہے، کچھ آ چکے ہیں، کچھ نہیں آنا ہے، یہ اس لیے آئے ہیں کہ اب پیچھے کاروبار نہیں کرنا، جاب پہ نہیں جانا، ڈیوٹی پہ نہیں جانا، دکان پہ نہیں جانا، بس ہر چیز کلوز کر کے ختم کر کے دنیا سے تعلق ایک طرح کا توڑ کے مکمل طور پہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے۔ اب تو غنی کے در پہ بستر لگا دیے، تو تمام مشاغل دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے بندہ جو اللہ کی قرب کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ اور معتکف کا سارا وقت جو ہے یہ حقیقتاً یا حکماً یہ نماز میں گزرتا ہے، کیونکہ نماز کا انتظار کرنا بھی ثواب کا کام ہے، ایسے ہی ہے جیسے نماز میں۔ تو یوں معتکف کا ہر وقت نیکیوں کا میٹر چلتا رہتا ہے، کیونکہ وہ نماز کا انتظار کرے کہ نماز پڑھی اگلی کا انتظار ہو رہا ہے، وہ پڑھی اگلی کا انتظار، تو 24 گھنٹے سوتے جاگتے نیکیوں میں وقت گزر رہے۔ اور اعتکاف کا مقصود اصلی جماعت کے ساتھ نماز کا انتظار کرنا ہے، اور معتکف ان فرشتوں سے مشابہت رکھتا ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے کہ جو شب و روز اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اکتاتے نہیں ہیں۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کر لے، اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، ہر خندق کی دوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار عمد کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش لیے جاتے ہیں۔ سیدنا نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں حضور اعتکاف فرماتے تھے۔ مسجد نبوی میں آج بھی وہ نشانی موجود ہے جہاں حضور کے لیے تخت بچھایا جاتا تھا، چارپائی بچھائی جاتی تھی، وہاں حضور اعتکاف فرماتے تھے۔ بطور یادگار آج بھی وہاں ستون ہے، ایک پلر ہے جس کو مستوانۃ السریر کہا جاتا ہے، وہاں لکھا ہوا مستوانۃ السریر۔ تو خوش نصیب وہاں کی زیارت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت، ایک مرتبہ سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کرے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکی خیمے کے اندر رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے کا، پھر سر اقدس باہر نکالا، فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر تلاش کرنے کے لیے کیا، پھر اسی مقصد کے تحت دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی کیا، پھر مجھے خبر دی گئی کہ شب قدر آخری عشرے میں، لہٰذا جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے، اس لیے کہ مجھے پہلے شب قدر دکھا دی گئی تھی، پھر بلا دی گئی، اور اب میں نے یہ دیکھا کہ شب قدر کی صبح کو گیلی مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، لہٰذا اب تم شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ہمیں زندگی میں ایک بار تو اس ادائے مصطفیٰ کو ادا کرتے ہوئے پورا ماہ رمضان کا اعتکاف بھی کر لینا چاہیے، ورنہ کم از کم آخری عشرے کا تو کرنا ہی چاہیے۔ اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ ہے شب قدر کی تلاش۔ اعتکاف میں شب قدر اگر نصیب ہو جائے، اور غالب یہی ہے کہ شب قدر رمضان کی آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، اس میں 21ویں شب بھی ہو سکتی ہے۔ اس حدیث مبارک سے بھی معلوم ہوا کہ اس بار شب قدر 21ویں شب تھی، مگر یہ فرمانا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں میں ہوتی ہے، کبھی 23ویں میں، 25ویں میں، 27ویں میں، 29ویں میں، کسی میں بھی ہو سکتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو مسلمانوں کو شب قدر حاصل کرنے کے لیے آخری عشرے کے اعتکاف کی ترغیب دلائی۔ معتکف 10 دنوں مسجد میں گزارتا ہے، اور 10 دنوں میں کوئی نہ کوئی رات تو ہوگی شب قدر کی، تو یوں وہ شب قدر مسجد میں گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور نقطہ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک پر سجدہ ادا فرمایا، جبھی تو خاک کے خوش نصیب ذرات پیارے آقا کی نورانی پیشانی سے چمڑ گئے تھے، تو زمین پر سجدہ کرنا، یعنی مصلی کپڑا وغیرہ نہ ہو، یوں سجدہ کرنا افضل ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہمیشہ زمین ہی پر سجدہ کرتے تھے، یعنی سجدے کی جگہ میں مصلی وغیرہ نہیں بچھاتا۔ جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کی۔ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے، اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے اس کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ اعتکاف کا فوری فائدہ تو یہ ہے کہ یہ گناہوں سے باز رہتا ہے، معتکف کو گناہوں سے باز رکھتا ہے اعتکاف۔ اور عکف کے معنی ہے روکنا، باز رکھنا، کیونکہ اکثر گناہ جو ہوتے ہیں غیبت، جھوٹ، چغلی وغیرہ یہ لوگوں سے ملنے سے ہوتا ہے، تو معتکف چونکہ گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے، لوگوں سے زیادہ نہیں ملتا، اس لیے گناہوں سے بچا رہتا ہے، بری باتوں سے بچا رہتا ہے، نہ بری باتیں کرنے کا ایسا موقع بنتا ہے نہ سننے کا۔ اعتکاف کی وجہ سے جن نیکیوں سے وہ محروم ہو گیا، جیسے اعتکاف سے پہلے اس کی روٹین تھی کہ قبرستان جاتا تھا قبروں کی زیارت کے لیے، بیماروں کی مزاج پرسی کے لیے، نماز جنازہ میں حاضری کے لیے۔ اعتکاف کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتا تو اللہ پاک
اس کو یہ سارے ثواب عطا فرماتا رہے گا، یعنی بغیر وہ کام کیے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ سیدنا حسن بصری سے منقول ہے کہ معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب روزانہ ایک حج کا ثواب، ایک حج کرنا 2 بار 13 لاکھ کم سے کم لگ جاتا ہے، اور اتنے دن بھی لگتے ہیں، مشقت بھی ہے، اتنی تکلیف بھی ہے، خرچہ بھی ہے، پھر بھی پتہ نہیں قبول ہونا، لیکن معتکف کو روزانہ ایک حج کا ثواب ہے۔ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف ٹھہرنا، یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہے کہ ایک جگہ جمے رہنا، مطلب کہ اللہ کی بارگاہ عظمت میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر ایک جگہ جم کر بیٹھا رہتا ہے، یہی دونوں ہوتی ہے، بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ سیدنا عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو اللہ کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ یا اللہ جب تک تو میری مغفرت نہیں فرمائے گا میں نہیں ٹلوں گا۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جماعت ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ اعتکاف کی نظر مانی یعنی منت مانی، زبان سے کہا کہ اللہ کے لیے میں فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب جتنے دن کا کہا ہے وہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ منت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں، صرف دلی دل میں منت کی نیت کر لیتے، منت صحیح نہیں۔ منت کا اعتکاف مرد مسجد میں کرے گا، عورت مسجد بیت میں، اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ مسجد بیت کہتے ہیں کہ گھر میں ایک مخصوص جگہ نماز کے لیے الگ سے سلیکٹ کر لیجئے تو وہ مسجد بیت کہلاتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اگر سب ترک کر دیں گے تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور شہر میں ایک بھی کر لیا تو سب پر یوزر ہوگا۔ اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو، اور 29ویں کے چاند کے بعد یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ اگر 20 رمضان کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو اعتکاف کی سنت موقع ادا نہ ہوئی، یعنی آج مغرب کے بعد اگر کوئی مسجد میں داخل ہوا یا مسجد میں تو آ گیا تھا، نیت نہیں کی، اور وہ وضو خانے میں چلا گیا، باہر چلا گیا اور نیت نہیں کی، مغرب کی اذان ہو گئی، سورج غروب ہو گیا اور پھر وہ اندر آتا ہے، اب اس کا اعتکاف نہ ہوا۔ مغرب کی ٹائم شروع ہونے سے یعنی افطاری کا جو وقت ہے اس سے پہلے مسجد میں بیٹھ کے نیت کر لیں، اور پھر چلا جائے وضو خانے میں چلا جائے، استنجا خانے چلا جائے، تو نیت مسجد میں بیٹھ کے پہلے کر لیں۔ اب نیت کیسے کرنی ہوتی ہے؟ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان مبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اس طرح نیت کرنی ہے، دل میں نیت ہونا شرط ہے، دل میں نیت حاضر ہو، زبان سے کہہ لینا زیادہ بہتر ہے۔ نظر اور سنت موقدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب اور سنت غیر موقدہ ہے، اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ کوئی وقت کی قید ہے، جب بھی مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لیں، سنت الاعتکاف یہ پڑھ لیں، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف خود ہی ختم ہو جائے گا۔ جب مسجد میں جائیں اعتکاف کی نیت کر لیں، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ نماز کے لیے جو لوگ آتے ہیں آتے ہیں اعتکاف کی نیت کر لیں، جب تک بیٹھے رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، فرشتے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے۔ جب باہر نکلیں گے پھر اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر مسجد میں پھر اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اپنی مادری زبان میں نیت کر سکتے ہیں، عربی میں کرنے زیادہ بہتر ہے، جبکہ ذہن میں معنی موجود ہونے چاہیے۔ یاد رکھیے کہ مسجد کے اندر کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، سحر و افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے، زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی اجازت نہیں ہے، مسجد میں سونے کی بھی اجازت نہیں۔ ہاں اعتکاف کی اگر نیت کی ہوگی تو پھر ضمناً یہ سب چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ اب یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اعتکاف کی نیت صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہوگی، جب سونا ہے تو اعتکاف کی نیت کر لیں، کھانا ہے تو اعتکاف کی نیت کر لیں، کھانے سونے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے ذکر کے لیے۔ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے اور پھر کچھ دیر ذکر اللہ کر لے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب کھا پی سکتے ہیں، لیکن دنیاوی کلام کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے، دنیا کی باتیں کرنے کی، کاروبار کی باتیں کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے۔
اونچی آواز میں بات کرنے کی پھر بھی اجازت ہے۔ یہاں تک کہ بزرگ تھے ابراہیم بن ادب، وہ مسجد میں ٹانگیں پھیلا دی انہوں نے، غیب سے آواز آئی، کیا بادشاہوں کے دربار میں یوں بیٹھا جاتا ہے؟ پھر ایسی سمیٹی کہ پھر زندگی بھر ٹانگیں نہیں نہ کھولی، مرنے کے بعد ہی ٹانگیں پھیلا پھر۔ یہ اللہ کا گھر ہے نا، اس لیے یہاں آواز بھی اونچی نہیں کرنی، کوئی فالتو بات نہیں کرنی، خاموشی بہتر ہے، دنیا کی بات نہیں کرنی، کوئی کاروباری بات نہیں کرنی، فون پہ بھی نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہ آپس میں من ہے تو فون پہ چلے جاتے ہیں، فون پہ بھی باتیں نہیں کرنی، جتنا خاموشی ہو اتنا بہتر ہے۔ اب اس میں نیتیں، کوئی بھی کام ہے اس میں نیتیں زیادہ ہوں تو اس میں ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے مغرب سے پہلے ہی جہاں نیت کریں گے نا اعتکاف کی، نویت سنت الاعتکاف، یا میں آخری عشرے کی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا، تو یہ نیت کرنے کے بعد اور بھی بہت ساری نیتیں وہ انشاءاللہ اجتماعی کرائیں گے بھی، تاکہ باقی بھی لوگ آ جائیں، جو پورے نہیں ہیں سارے آ جائیں گے تو اجتماعی نیتیں بھی کرا دیں گے تاکہ ثواب زیادہ ہو، کیونکہ جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ۔ پھر مسجد کے ادبوں کا خیال رکھنا ہے، احترام مسجد کا خیال رکھنا ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو، ہماری وجہ کسی معتکف کو تکلیف نہ ہو، دل آزاری نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ورنہ مسجدوں میں لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ میری جگہ، یہ میری جگہ، یہ میرا بستر، یہ میرا تکیہ، اتنی باتوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جان جگہ مل گئی، کسی کی جگہ نہیں ہوتی مسجد میں، جو جگہ تو دل آزاری بھی نہ ہو کسی کی، کسی طرح کھانے پہ بھی لڑنا یا غصہ نہیں کرنا ہوتا، کم ملے زیادہ ملے، فلاں زیادہ کھا گیا، میں نے تھوڑا کھایا، میں بھوکا رہ گیا، بہت سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں۔ جہاں سارے پڑھے لکھے سمجھدار بندے ہوں وہاں کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے، ایسا ہوتے دیکھا ہے مسجدوں میں، جہاں سینکڑوں ہوتے ہیں، ہزاروں اعتکاف کرتے ہیں، تو وہاں یہ سارے مناظر دیکھنے کو ملے ہیں، بستروں پہ لڑ رہے ہوں گے، کھانے پینے پہ لڑ رہے ہوں گے، افطاری میں کم زیادہ ملا تو اس پہ مائنڈ کر رہے ہوں گے، آپس میں لڑائی جھگڑے یہ بھی دیکھے، کشتیاں ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑے ہاتھا پائی بھی دیکھی اعتکاف میں۔ عوام ہے، عوام کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے، مسجد کے اندر کیا کرنا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ پرانی عادت پڑی ہوتی ہے لڑائی جھگڑوں کی، غصے کی، وہی عادت پھر مسجد میں ساتھ لے آتے ہیں، تو بجائے ثواب کمانے کے جو کچھ نیکیاں نامہ اعمال میں ہوتی ہیں پوری ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے نیکیاں بڑھانی ہیں، ضائع نہیں کرتے ہیں مسجد میں۔ پھر مسجد کے جو دیگر آداب ہیں کہ مسجد کو بدبو سے بھی بچانا ہے، ہر طرح کی بدبو سے، کپڑے میلے نہیں پہننے جس سے سمیل آ رہی ہو، جسم سے کہیں سے سمیل نہ آ رہی ہو، بالوں سے، داڑھی سے، امامے سے، ٹوپی سے، تکیے سے، بستر سے، کہیں سے بھی سمیل نہ ہو، خوشبو کا استعمال زیادہ کر دیں، ہر طرح کی بدبو سے بچانا ضروری ہے۔ اسی طرح گھروں سے جب کھانا آتا ہے تو اس میں خاص کر جب چاٹ آتی ہے تو کچی پیاز بیچ میں ہوتی ہے، پیاز مسجد میں لانا منع ہے، لہسن وغیرہ، پیاز ہو گئی، کوئی بھی اس طرح کی اسمیل والی چیز، پھر وہ پیاز کھائیں گے تو پھر پیاز کی اسمیل منہ سے بھی آئے گی، تو ایسی چیز منگوائیے نا، پہلے ہی بتا دیں گھر والوں کو کہ کچی پیاز، سلاد وغیرہ نہ بھیجیے گا، وہ سلاد میں پیاز ٹماٹر اور یہ چیزیں بھیج دیتے ہیں، کہ ان کو مسئلہ نہیں پتہ ہوتا، وہ مسجد کے اندر لے آتے ہیں، پھر اندر بیٹھ کے کھاتے بھی ہیں، یہ چیز منع ہے، باقی سلاد کر لیں لیکن پیاز وغیرہ یہ نہ لائیں، کچی پیاز۔ سیدنا علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ مسجد میں مباح بات کرنا، مباح کہتے ہیں کہ اس میں نہ ثواب ہو نہ گناہ ہو، جائز بات ہے، جائز بات کرنا بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اسی طرح امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن لکھتے ہیں کہ جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ عز و جل اس کے 40 برس کے نیک اعمال برباد فرما دے۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، تو یہاں ہنسنا بھی نہیں ہوتا، یعنی آواز پیدا ہو جس سے مسکرانا سنت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں داخل تو ہوئے ثواب کمانے، اللہ کو راضی کرنے، لیکن ہنس بول کر دنیا کی باتیں کر کے مسجد کے آداب کا خیال نہ رکھ کے ایسے کام کر لیں کہ ساری نیکی برباد ہو جائے۔ لہذا مسجد میں پرسکون خاموش رہیے، سنجیدگی اختیار کیجیے، نہ خود ہنسیں نہ لوگوں کو ہنسائیں۔ یہ لوگ نوجوان حضرات بعض کر باتیں اتنی کرتے ہیں، اب باتوں باتوں میں ہنستے بھی ہیں، ہنساتے بھی ہیں۔ ایک تو گناہ کا کام، مسجد کے آداب
کا خیال نہ رکھا، اور دوسرا جو باقی معتکف ہیں ان کو ڈسٹرب کیا، کوئی سو رہا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، کوئی تلاوت کر رہا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اسی طرح تلاوت کے حوالے سے بھی عام مسئلہ سن لیں کہ ایک اگر اونچی آواز میں پڑھ رہا ہے تو ہم باقی نہیں پڑھ سکتے، باقی کو سننا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے تلاوت جب کریں تو سارے پہ راستہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب ایک کرے گا تو باقی کو خاموش ہونا پڑے گا، تو اس لیے سارے اتنی سلو آواز میں کریں کہ بس اپنے کان تک آواز ہے، دوسرے تک آواز نہ آئے، تلاوت اس طرح کریں۔ باقی ساتھ ساتھ آداب بیان کرتے رہیں گے، کیونکہ آہستہ آہستہ لوگ آتے رہیں گے، ہو سکتا ہے مغرب تک بھی کہیں آئیں، ہو سکتا ہے 1 منٹ پہلے بھی کوئی آ جائے تو ساری باتیں سارے نہ سن سکیں، پھر جو نئے آئے ان سے یہ غلطی ہو جائیں، جتنی باتیں آپ نے سنی ابھی جنہوں نے آنا ہے شاید 25-30 سے زیادہ ہو جائیں گے آنے والے، وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، تو جو یہ باتیں نہ سن پائے وہ شاید یہی غلطیاں کر بیٹھیں جو ہم سمجھا چکے ہیں، لیکن پھر چلو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے۔ جو نئے آنے والے ہیں ان کو آپ لوگ بھی بتاتے رہا کریں کہ یہ کام کرنے ہیں، ان کاموں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، ایسے سے نیتیں کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، مسجد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیبتوں سے بچنا ہے۔ غیبت یہی نہیں ہے کہ جو ادھر نہیں ہے کسی اور کی بات کرنی وہ غیبت ہو گیا، غیبت یہ بھی ہے کہ آپس میں جو متقفین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک متقف دوسرے کے بارے میں کہے گا دیکھو فلاں یہ فلاں یہ کیا، فلاں یہ کھانا کھا رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اب یہ بھی غیبت ہوگی۔ ایک بار بیٹھا ہوا ہے دوسرا اندر بیٹھ کے اس کے خلاف بات کرے گا، باہر والا اندر بیٹھا اس کے خلاف بات کرے گا، فلاں نے یوں کیا، فلاں تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ بھی غیبت ہوگی۔ اب مسجد میں بیٹھ کر غیبت، وہ بھی رمضان کی حالت، رمضان کے مہینے میں غیبت کریں گے، وہ متقف ہو کے غیبت کریں گے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ عام دنوں میں بھی غیبت بہت بڑا گناہ ہے، بندہ اپنی نیکی اگلے کو ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے۔ غیبت اسی کی جاتی ہے نا جس پہ تھوڑا غصہ ہوتا ہے۔ اب کیسا غصہ ہے کہ جس پہ غصہ ہے بندہ اس کا فائدہ کر رہا ہے، نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہے، یہ تو اگلے کا فائدہ ہو گیا۔ اس لیے غیبت کسی کی نہیں کرنی، جو بھی ہو کسی کی، کیونکہ ہر ایک کا الگ الگ ذہن ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی فطرت ہے، اپنی نیچر ہے، ضروری نہیں کہ ہم خیال ہو سارے، ہر ایک کا اپنا نظام ہے، تو اس لیے مزاج پسند نہیں آئے گا دوسرے کا، دوسرے کی عادات پسند نہیں آتی ہے دوسرے کی، تو اس لیے پھر پسند آئے نہ آئے بس اپنی عبادت میں لگے رہنا ہے، کسی کو بھیڑ نہیں، کسی کی بات پسند آتی ہے نہیں آتی، کسی کے خلاف بات کرنی نہیں، غیبت نہیں کرنی، دل آزاری بھی نہیں کرنی، بس اپنا ذکر و اذکار کرنا ہے، جو شیڈول ہے یہاں کا سیکھنے سکھانے کا اس کے مطابق اٹینڈ کرنے ہیں، ہلکے اٹینڈ کرنے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم نماز وغیرہ، وضو، غسل، یہ بنیادی چیزیں ساتھ ساتھ ہم سیکھتے رہیں، قرآن پاک درست مخارج سے سیکھیں، اور اس کے علاوہ جتنا ٹائم ہو سیکھنے سکھانے کے علاوہ جو ٹائم ہو اس میں آپ ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں، اپنی افرادی عبادت کریں، اس طرح وقت اچھا گزر جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔